اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ آج کی ویڈیو بڑی ہی فرمائشی ویڈیو ہے۔ بہت سارے کومنٹ اور واٹس ایپ آئے ہوئے ہیں کہ ہمیں لیمو پر کرنے والا کوئی خاص عمل بتائیں جس کے کرتے ہی تمام دشمن نیست و نابود ہو جائیں اور جادو ٹونے کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ تو اللہ والو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک لیمو پر عمل کرنے والے ہیں اور 3 سوئیاں اس میں لگائیں گے۔ اس عمل کو کرتے ہی آپ کا دشمن صفا ہستی سے ہی مٹ جائے گا۔ اگر اللہ رب العزت اس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کو ہدایت مل جائے گی۔ وہ آپ کو تو کیا کسی کو بھی پریشان نہیں کرے گا، بلکہ خود اللہ رب العزت سے توبہ کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا۔ اللہ والو، اگر آپ کی زندگی میں بھی مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، یا پھر آپ کے گھر میں بچے یا بزرگ ہر وقت بیمار رہتے ہیں، یا پھر آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، بندش لگی ہوئی ہے، آپ دن رات محنت کرتے ہیں پھر بھی آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، نقصان ہی ہوتا ہے، گھر میں تنگ دستی بنی رہتی ہے، غربت بنی ہوئی ہے، نظر بد لگی ہے، اللہ والو یاد رہے کہ نظر بد جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ دشمن ہر وقت پریشان کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو ذہنی اذیت دیتے ہیں۔ تو اللہ والو، صرف ایک بار آپ اس وظیفے کو کر لیں تو اللہ والو اس وظیفے کے فائدے آپ کو حیران کر دیں گے۔ اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ رزق کی فراوانی ہوگی، جادو جنات سے نجات مل جائے گی، نظر بد لگی ہے تو ختم ہو جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والو، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایسی پاورفل صورت کا وظیفہ ہے جس کو بندہ صرف ایک مرتبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسے سکون میں آ جاتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی تھی ہی نہیں۔ وظیفے کے مکمل اور تفصیلی طریقہ بتانے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ غلطی کی کوئی بھی گنجائش باقی نہ رہے، اور روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ عمل کی آپ کو اجازت مل جائے گی۔ اللہ والو، آتے ہیں عمل کی طرف کہ کرنا کیسے ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف ایک بار ہی کرنا ہے، پاک صاف حالت میں، پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، دن کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن اس وظیفے کا وقت مقرر ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد ہی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پاک صاف جگہ پر بیٹھنا ہے اور ایک لیمو اور 3 سوئیاں لینی ہیں۔ سوئیاں اتنی لمبی ہوں کہ لیمو میں لگانے کے بعد اس کی اوپر والی نوک جہاں پر دھاگا ڈالتے ہیں وہ سرا اس کا باہر رہنا چاہیے۔ تنہائی میں بیٹھنا ہے جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، بغیر کسی سے بات چیت کیے یہ عمل کرنا ہے۔ جہاں پر آپ نے بیٹھنا ہے وہاں پر روشنی بھی بہت ہی کم، بالکل تھوڑی سی روشنی ہو۔ سامنے آپ نے اپنے لیمو رکھ لینا ہے، 3 سوئیاں رکھ لینی ہیں اور ایک کالا کپڑا رکھنا ہے۔ اب کالا کپڑا آپ نے استعمال کیا ہوا نہیں رکھنا، بالکل نیا کپڑا رکھنا ہے، اور کپڑا اتنا ہونا چاہیے کہ جس میں لیمو رکھ کر ہم اوپر سے گرا لگا سکیں۔ یہ 3 چیزیں لینے کے بعد خاموشی سے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے ایک ہاتھ میں لیمو پکڑ لینا ہے اور دوسرے میں سوئی پکڑ لینی ہے، اور 3 سوئیاں آپ نے اکٹھی نہیں اٹھانی، صرف ایک سوئی اٹھانی ہے، باقی 2 ابھی فی الحال نیچے ہی پڑی رہنے دیں۔ ایک سوئی ہاتھ میں پکڑنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے 40 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 40 مرتبہ آپ نے سورۃ الناس پڑھنی ہے۔ 30ویں سپارے کی آخری سورت ہے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔
یہ والی صورت آپ نے پوری پڑھ لینی ہے اور ہر مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، یعنی کہ 40 مرتبہ ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور 40 مرتبہ ہی سورہ ناس پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور سوئی کو لیمو کے اندر ٹھوک دینا ہے۔ اتنی سوئی لیمو کے اندر جانی چاہیے کہ اس کا سر والا حصہ باہر نظر آئے۔ پھر دوسری سوئی پر آپ نے ایسے ہی 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 40 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سوئی کو لیمو میں لگا دینا ہے۔ پھر تیسری سوئی بھی اسی طریقے سے لیمو میں لگانی ہے۔ آپ نے 3 سوئیاں لیمو میں لگانے کے بعد پھر درود پاک پڑھنا ہے اور لیمو کو اٹھا کر کالے کپڑے میں لپیٹ کر گرا لگا دینی ہے۔ اور اگر آپ نے یہ وظیفہ جادو کے اثرات ختم کرنے کے لیے کیا ہے تو آپ کے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں سب کے سروں کے اوپر سے آپ نے 3 مرتبہ وارنا ہے۔ یاد رہے کہ کوئی بھی گھر کا فرد باقی نہ رہ جائے کہ جس کے اوپر سے آپ نے لیمو نہ وارا ہو۔ جادو، جنات، بیماری، یہ چیزیں ساری بندش، رکاوٹ، نظر بد ختم کرنے کے لیے آپ نے پورے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، بوڑھے، بچے، جوان، سب کے سروں سے 3 مرتبہ وارنا ہے اور اس کے بعد لیمو کو رات بھر کے لیے اپنے گھر میں ہی رکھ لینا ہے اور صبح کو وہ کسی ندی میں، کنویں میں یا پھر نہر میں ڈال دینا ہے۔ اور اگر آپ نے جادو کے توڑ کے لیے کیا ہے تو 3 بار وارنا ضروری ہے۔ اگر بیماری کے لیے کیا ہے تب بھی آپ نے ہر فرد کے سر سے وارنا ہے، اور اگر تنگ دستی کے لیے کیا ہے، رزق میں برکت کے لیے عمل کیا ہے، رزق کی بندش کو توڑنے کے لیے کیا ہے تو دکان ہے، آفس ہے یا پھر آپ کے کاروبار والی جگہ ہے، وہاں پر آپ نے رات بھر اس لیمو کو رکھ دینا ہے۔ پھر آپ نے وارنا نہیں ہے، پھر آپ نے رات بھر لیمو کو دکان میں یا کاروبار والی جگہ پر رکھ دینا ہے۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کریں گے اور لیمو میں سوئیاں لگا کر عمل کریں گے اور کپڑے میں باندھ کر پوری رات کے لیے رکھ دیں گے۔ اگر گھر کے لیے کیا ہے تو گھر میں رکھیں، اگر کاروبار کے لیے کیا ہے تو کاروبار والی جگہ پر رکھیں۔ پوری رات پڑا رہنے دیں اور صبح منہ اندھیرے اٹھ کر نہر میں ڈال دیں یا کنویں میں ڈال دیں یا پھر آپ کے پاس کوئی دریا وغیرہ ہے تو اس میں پھینک دیں۔ اور اگر آپ کے پاس مجبوری ہے کہ آپ کے پاس نہ کوئی دریا ہے، نہ کنواں ہے، نہ ہی آپ کے پاس نہر ہے، تو آپ نے کسی ویرانے میں جا کر اس لیمو کو دفن کر دینا ہے۔ ایسی جگہ پر آپ نے اس کو دفن کرنا ہے جہاں پر کسی بھی بندے کا آنا جانا نہ ہو، یعنی کہ اس کے اوپر سے کوئی نہ گزر جائے، اور آپ نے دفنانے کے بعد پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ آپ نے منہ اندھیرے گھر سے نکلنا ہے تاکہ آپ کو لیمو کو پھینکتے ہوئے یا ویرانے میں دباتے ہوئے کوئی بھی شخص آپ کو دیکھ نہ سکے۔ یہ سب سے زیادہ ضروری پوائنٹ ہے جو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ لیمو کو دباتے وقت آپ کو کوئی بھی بندہ دیکھے نہیں۔ منہ اندھیرے اٹھ کر آپ نے اس کو دبا دینا ہے۔ جیسے ہی یہ عمل مکمل ہوگا اس کی برکات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو اللہ والو، جب بھی آپ کوئی عمل کریں سب سے پہلے حسب توفیق صدقہ دیا کریں۔ عمل کرنے سے پہلے اپنا چھوٹا سا ایک حصار کر لیا کریں۔ حصار کرنے کا طریقہ میں نے بہت ساری ویڈیو میں بتایا ہے۔ حصار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ درود پاک، 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس اور 3 مرتبہ ہی سورہ اخلاص پڑھ کر آپ نے اپنے ہاتھوں پر دم کر لینا ہے اور اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر آپ نے پھیر دینا ہے۔ آپ کا حصار ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے جو بھی عمل شروع کرنا ہے وہ عمل آپ شروع کر سکتے ہیں۔ حصار کرنے سے یہ ہوگا کہ کوئی بھی شیطانی طاقت، کوئی بھی ایسے برے اثرات یا جادو ٹونے والے معاملات جو آپ نے توڑ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ایسی کوئی بھی شیطانی طاقت آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ بالکل بھی آپ آرام سے بیٹھ کر بغیر کسی ٹینشن پریشانی کے عمل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ والو، یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو آپ غور سے نوٹس کیا کریں اور ان پر عمل کیا کریں۔ آپ پوری ویڈیو کو دیکھتے نہیں ہیں، باتیں مس ہو جاتی ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے وظیفے کا اثر نہیں ہوا۔ جب آپ کا کوئی بھی پوائنٹ مس ہوگا تو وظیفہ قطعاً اثر نہیں کرے گا۔
छोटी छोटी बातों को गौर से सुना करिए। आपकी 10 या 5 मिनट लगते हैं, आप वीडियो को गौर से देख लिया करें ताकि कहीं भी गलती की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे और आपको इसके असरात मुकम्मल तौर पर मिलें जैसा आप चाहते हैं। जिस मकसद के लिए आपने वजीफ़ा किया है आपका वो मकसद पूरा हो। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अमल को समझें और समझ कर अमल को करें। सिर्फ सुनने से बात नहीं बनती, सुनकर समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही आपको अमल की समझ आएगी इंशाअल्लाह ताला, मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपका काम 100% 1 से 3 दिन के दरमियान हो जाएगा।